آج ایک اور بات آپ کے ذہن میں ضرور آنی چاہیے کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، یہ عمل ہمارے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی عمل کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ جنت میں جس نے بھی جانا ہے، ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی ہے، اس نے اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے جانا ہے۔ ہمارا عمل کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے؟ اللہ کی ایک نعمت کے مقابلے میں بھی اگر ہمارے عمل کو تولا جائے تو ہماری پوری زندگی کا عمل اللہ کی ایک نعمت کے مقابلے میں ختم ہو جائے۔ میں آپ کو حدیث پاک کے اندر ایک حکایت اور واقعہ آتا ہے، وہ سناتا ہوں۔ الترغیب و ترہیب اور مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام گھر سے تشریف لائے، ہم مسجد کے اندر موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل مجھ سے ہو کے واپس جا رہا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان عبدا من عباد اللہ تعالی خمس مئت سنۃ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا پہلی امتوں کے اندر جس نے 500 سال عبادت کی۔ 500 سال اس نے عبادت کی ہے، اور عبادت بھی کہاں کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایک بہت بڑا سمندر تھا جو تقریباً حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں 12,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا۔ 3,000 کلومیٹر ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، 3,000 کلومیٹر ادھر پیچھے کی طرف۔ اس کے درمیان کے اندر ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اٹھا کے وہ پانی کراس کرا کے اس پہاڑ کے اوپر اپنی رحمت کے ساتھ پہنچا دیا۔ وہ بندہ وہاں پر 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ اللہ نے کھانے پینے کا انتظام ایسا کر دیا، سارا سمندر کا پانی کھاری تھا۔ جہاں اللہ نے بندے کو پہنچایا، اس پہاڑ میں سے ایک انگلی کی مقدار کے برابر سوراخ نکال کے اللہ نے اس کے لیے میٹھا چشمہ جاری فرما دیا، اور ایک درخت انار کا وہاں پر اللہ نے اگا دیا۔ وہ درخت انار کا نکلا، روزانہ اس کے اوپر انار کا دانہ لگتا ہے، ایک صبح ایک شام۔ صبح کے وقت جو انار کا دانہ لگتا ہے، وہ بندہ جو اللہ کا بندہ تھا اس کو توڑ کے کھا کے روزہ رکھتا ہے، اور شام کے وقت دوسرا جو انار کا دانہ لگتا ہے اس کے ساتھ افطار کرتا ہے۔ اس طرح اس نے اس پہاڑ اور جزیرے کے اوپر جا کے لگاتار 500 سال روزے رکھے ہیں۔ ہم نے تو صرف 1 مہینہ رکھا ہے نا، اور وہ بھی لوگوں کے اندر رہ کے، جس میں غیبتیں بھی کی ہیں، گلے بھی کیے ہیں، آنکھ سے بھی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، زبان سے بھی ہوئیں، کان سے بھی ہوئیں، ہر طرف ہمارا روزہ جو ہے نا تقریباً گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے عبادت کی ہے اور 500 سال روزہ رکھا ہے، درمیان میں اور کچھ بھی نہیں ہے، بد نظری نہیں ہے، گندا سنا نہیں ہے، گندا بولا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت سارا دن ساری رات عبادت کرتا ہے، تھوڑی دیر سونے کے لیے سوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جب 500 سال گزر گئے نا، اس بندے کی موت آنے لگی۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میری تمنا ہے میں جب نماز پڑھنے لگوں نا، سجدے میں جاؤں تو سجدے کی حالت میں میرے اوپر موت ہے۔ اللہ نے اس کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، سجدے کی حالت میں اس کے اوپر موت آئی۔ اور اس نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ زمین کو حکم دینا کہ وہ میرے جسم کو نہ کھائے، میں ساری یہ جو آنے والی آگے زندگی ہے، اس کے بعد موت کے بعد والا جو زمانہ ہے، یا اللہ میں تیری عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ساری
قیامت تک آنے والی یہ جو وقت میرے پاس موجود ہے یہ سارا کا سارا میں سجدے میں گزاروں، زمین میرے جسم کو نہ کھائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، زمین تیرے جسم کو نہیں کھائے گی، تو موت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک اسی طرح سجدے میں پڑا رہے گا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب بھی ہم جب آسمان پر جاتے ہیں نا، اس جزیرے سے جب ہم گزرتے ہیں نا، یا رسول اللہ آج کل گزرتے ہوئے بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ آج کل بھی مرنے کے باوجود سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ قیامت والے دن اللہ اس کو اٹھائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے، قیامت کا دن ہوگا جب اس 500 سال عبادت کرنے والے بندے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، یہ میرا نیک بندہ تھا، اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ آگے سے کہے گا بل بعملی، یا اللہ اگر تیری رحمت کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو میرا عمل کہاں گیا؟ 500 سال میں نے عبادت کی ہے، بے ریا عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ پھر کہتا ہے یا اللہ میرا عمل، 3 مرتبہ یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے عمل پہ ناز ہے نا، چلو ٹھیک ہو گیا، اس کا عمل اکٹھا کر کے لاؤ۔ 500 سال کی عبادت لا کے نا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ دوسرے پلڑے کے اندر میری جو میں نے اس کو نعمتیں دی تھی نا وہ رکھو۔ اللہ کی نعمتوں میں سے صرف ایک آنکھ والی نعمت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، صرف ایک آنکھ کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے عبادت تو تب شروع کی تھی نا جب تو نے ہوش سنبھالا تھا، سمجھدار ہوا تھا، یہ آنکھیں میں نے تجھے پیدا ہونے سے بھی پہلے عطا کی، پیدا ہونے کے بعد تو نے دیکھنا شروع کر دیا تھا، یہ میری آنکھ والی نعمت زیادہ ہے، تو نے اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے چند سوالات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بتا من خلقک ولم تک شیئا، جب تو تھا ہی نہیں تجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ تو نے کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بتا وہ سارا کا سارا پانی تو کھاری تھا، اس کھاری پانی کے درمیان ایک جزیرے کے اندر ایک پہاڑ کے اوپر تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ کس نے جاری کیا؟ یا اللہ تو نے کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے انار کا درخت جو ہے نا وہ سال میں 1 مرتبہ پھل لاتا ہے، یہ روزانہ جو تیرے لیے انار کا دانہ لگا کرتا تھا یہ لگانے والا کون تھا؟ یا اللہ تیری ذات ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس میرے انار کا حساب دے، وہ جو انار میں تجھے کھلاتا رہا، پانی تجھے پلاتا رہا۔ بہت سارے سوالات اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ سوال انتہائی قابل توجہ ہے جی، جس کے لیے ساری بات میں نے ذکر کی ہے۔ یہ سارے سوالات کر کے نا اور بھی درمیان میں سوال ہیں، ان سب کا جواب دے گا یا اللہ یہ تو نے کیا تھا، یہ تو نے کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے وہ عبادت جس پہ تجھے ناز ہے نا کہ 500 سال میں نے عبادت کی ہے، یہ بتا کہ 500 سال تجھے عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ یہ بڑا ناز ہے نا، میں نے 500 سال عبادت کی ہے، کس نے تجھے توفیق دی تھی؟ اس وقت اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اب پکڑا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ اس نے میری نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کیا، میں نے نعمتیں زیادہ دی ہیں، اس نے عبادت تھوڑی کی ہے، ایک آنکھ کے بدلے میں ساری اس کی عبادت ختم ہو گئی، باقی ساری نعمتیں ابھی پڑی ہوئی ہیں، اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ 500 سال عبادت کرنے والا جہنم کے اندر گھسیٹ کے اس کو فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ فَيُنَادِي یا رب یا رب یا رب، جب اس کو گھسیٹا جا رہا ہوگا نا اس وقت پیچھے سے بلائے گا اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ جب بار بار رب رب کہے گا نا اللہ فرمائیں گے ذرا اس کو واپس لے آؤ۔ جس وقت وہ واپس آئے گا نا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تجھے سمجھ آ گئی ہے، میں جو کہہ رہا تھا کہ میری رحمت کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ، اب دو نہ میرے تمام ان جو کچھ میں نے تیرے اوپر انعامات کیے تھے اس کا حساب دے نا، انار کا حساب دے، میٹھے پانی کا حساب دے، صحت میں نے تجھے دی اس کا حساب دے، زندگی تجھے دی اس کا حساب کتاب دے۔ جب کسی کا حساب نہیں دے سکے گا آخر میں بار بار گڑ گڑائے گا، روئے گا
یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے اب تجھے سمجھ آ گئی ہے نا، تجھے یہی سمجھانا چاہتا تھا، بندہ تو نیک ہی تھا نا، چلو اب تجھے سمجھ آ گئی ہے تو میرے فرشتوں اس میرے نیک بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ جنت میں جائے گا لیکن جائے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ جی۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے آخری جملہ یہی بتایا، یا رسول اللہ یہ جو کچھ بھی کائنات میں نظر آتا ہے نا یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں آخر کے اندر، بخاری اور مسلم اور باقی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لن يدخل الجنت احد بعملہ، کوئی بندہ جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ ہمارا عمل ہے ہی کیا؟ کون سا ہمارا عمل ہے؟ صحابہ نے کہا بلا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی اس وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے گا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس لیے بتانا میں آپ کو یہ چاہتا تھا کہ یہ تھوڑے بہت چھوٹے موٹے جو عمل ہو جاتے ہیں نا، ان پہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ عمل کر لیا، یہ عمل کر لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، غرور نہیں کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، نماز پڑھیے خوش ہوں اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے، غرور نہیں، بندہ ناز کرنے لگ جائے یہ میں نے عمل کیا ہے جی۔ اس عمل کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح تو روزانہ کی بنیاد پر ہم جتنے اعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر سوال ہوگا یہ عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ، آخری بات، اس کا فائدہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، میں نے کہا ہے کہ جنت میں جو جانا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ جانا ہے۔ عمل کس کام کے لیے؟ یہ عمل علامت اور نشانی ہے کہ اللہ آپ پہ رحمت کرنا چاہتا ہے۔ ہاں عمل بیکار نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ پھر عمل تو بیکار ہو گیا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو عمل کی توفیق کا دینا یہ علامت اور نشانی ہے کہ رب آپ پہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، اور قیامت والے دن اسی رحمت، اسی عمل کو سامنے رکھ کے نا اللہ اپنی رحمت کریں گے، اور اس رحمت کے ذریعے اللہ انسان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ تبارک یہ جتنے اعمال ہم سے ہوئے اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ ان تمام اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ اپنی رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد